السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی کہ جس سے ہر مسلمان مرد عورت کو کس طریقے سے دن رات رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے ٹائم کو کس طریقے سے سنوارنا چاہیے۔ اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود بھی اکثر بتایا کرتے ہیں کہ ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کریں، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ کر۔ سب گناہوں سے بچیں، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ کسی کا حق نہ رکھیں، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف بھی نہ دیں، کسی کی برائی بھی نہ کریں۔ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھیں، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر۔ تو میں بات کر رہی تھی دن رات کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے تو اپنی بات نہ بنائیں، فوراً اقرار کریں اور توبہ کر لیں۔ بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کریں۔ سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بہت نہ ہنسیں، بہت نہ بولیں، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کریں، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کریں، شرع کا ہر وقت خیال رکھیں، عبادت میں سستی نہ کریں، زیادہ وقت تنہائی میں رہیں، اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہیں، سب کی خدمت کریں، بڑائی نہ جتلائیں، اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملیں۔ بددین آدمی سے دور بھاگیں، جو دین سے دور ہو، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈیں، کسی پر بدگمانی نہ کریں، اپنے عیبوں کو دیکھا کریں اور ان کی درستگی کیا کریں۔ نماز کو اچھی طرح اچھے وقت پر دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال رکھیں۔ دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، کسی وقت غافل نہ ہوں۔ اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ بات نرمی سے کریں، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کر لیں اور پابندی سے اس کو نبھائیں۔ جو کچھ رنج غم نقصان پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانیں، پریشان نہ ہوں اور یوں سمجھیں کہ اس میں مجھ کو ثواب ملے گا۔ ہر وقت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ رکھیں، بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، خواہ دنیا کا یا دین کا۔ کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کریں کہ کمزور یا بیمار ہو جائیں، نہ اتنی زیادتی کریں کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے طمع نہ کریں، نہ کسی کی طرف خیال دوڑائیں کہ فلاں جگہ سے ہم کو یہ فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہیں، نعمت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بجا لائیں۔ فکر و فاقے سے تنگ دل نہ ہوں، جو اس کی حکومت میں ہیں ان کی خطا اور قصور سے درگزر کریں۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائیں، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو تم کو معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ دو۔ مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور درویشوں کی خدمت کریں، نیک صحبت اختیار کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرا کریں، موت کو یاد رکھیں۔ کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کریں، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر گزار رہیں اور گناہ پر توبہ کریں۔
جھوٹ ہرگز نہ بولیں، جو محفل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائیں، شرم و حیا اور بردباری سے رہیں، ان باتوں پر مغرور نہ ہوں کہ میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ نیک راہ پر قائم رہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب بھی دکھلائیں گے۔ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم کو لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس پر راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کو پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ جو شخص بری راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں گے تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کا گناہ ہوگا، ان کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے اور کمی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں موقوف کر دیں، یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا، اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی، جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں، تو اس شروع کرنے والی کو ہمیشہ ہی ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ان کی عمر میں جلدی کر دیں، تاکہ ایسا بگاڑ نہ پیدا ہو جس سے زناکاری جو ہے اس کو لوگ زیادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو اپنے ٹائم پر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسباب پیدا فرمائیں گے، اور جب آپ اپنی اولاد کو اس طرح بٹھاتے رہیں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جلد از جلد ان کو گناہوں سے بچنے کے لیے ان بیٹیوں کے فرض جلدی ادا کریں، اور اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کریں، تاکہ وہ آنے والی جو لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے۔ جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں اسی طرح آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی سوچیں، تاکہ جو اس کے گھر میں لڑکی آئے تو وہ جو ہے اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ تو اسی طرح اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں جس طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔